قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعيرة قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ. جزاک اللہ خیر. آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ باری باری. یہ باب ما جاء فی الرقا والتمائم، رقا اور تمائم کے بارے میں شریعت میں کیا وارد ہوا. رقا رقیہ کی جمع ہے جس کا معنی دم کرنا، اور تمائم تمیمہ کی جمع جس سے مراد منکے وغیرہ یا تعویذ وغیرہ. شریعت میں ان کے بارے میں کیا حکم وارد ہوا. دیکھیں رقا جو ہے دم، کچھ باتیں اس پر ہو چکی ہیں. دم کرنا یہ شرعاً ثابت ہے، لیکن دم جو ہے وہ یعنی شرعی اورات سے ہو اور اس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات موجب برکت ہیں، قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں، جیسے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سورہ فاتحہ کے بارے میں نعمت الرقیہ، یہ سب سے بہترین دم ہے. معوذتین ہے، آیت الکرسی ہے، یہ پڑھ کر دم کیا جائے، یہ شرعاً ثابت ہے. دم عربی میں ہو اور یا پھر قرآن اور حدیث کے اوراد اور اذکار سے ہو، عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا نہ ہو. جو منتر وغیرہ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ناقابل فہم دم ہے، دم کرنے والا پڑھ رہا ہے اور کچھ پلے نہیں پڑا یہ کیا پڑھ رہا ہے، تو یہ دم نہیں بلکہ یہ سحر، جادو ہے، وہ جادوگر. دیکھیں شریعت نے جو ہم نے کل پڑھا استرقاء کو پسند نہیں کیا، دم کروانے کو. بڑی اس میں حکمت ہے. دم خود کرو، دم کروانے کو پسند نہیں کیا. بعض اوقات جس سے دم کروا رہے ہو وہ کوئی منفی شخص ہو، جادوگر ہو، تو اس کے جادو کی لپیٹ میں آپ بھی آ جائیں. جادو کفر ہے. سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا. تو بعض اوقات آپ ایسے شخص کے پاس جا سکتے ہیں دم کے لیے جو جادوگر ہے. اس کی نشانیاں یہ ہیں، مثلا دم کرتے کرتے آپ سے کہے کہ آپ کا نام کیا ہے، نام بتاؤ، اپنی والدہ کا نام بتاؤ، دم کرتے کرتے، سمجھ لو جادوگر ہے. دم اللہ کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں نام کا کیا سوال ہے، والدہ کے نام کا کیا سوال ہے. نہیں، ان کی کچھ علامتیں ہیں اپنے خبیث جنوں کے ساتھ. جادو سحر ہے یہ. مثلا کوئی شخص آپ سے کہے کہ کوئی بکرا لے کر آؤ، دم کروں گا، اور کالا ہو، یہ جادوگر ہے. یہ شفا کب ہوگی؟ جب وہ بکرا کسی جن یا شیطان کے نام پر قربان کرے گا. یہ ان کے درمیان طے ہوتا ہے. جادوگر ہے. دم کا کیا تعلق ہے بکروں سے، چڑھاووں سے؟ کوئی جانور مرغی منگواتا ہے اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ دم شروع کریں گے، اگر مرغی تڑپ نہ لگے تو اس کا معنی سحر ہے. آپ یہ جادوگر ہے. پانی کا رنگ تبدیل ہو، کوئی گھر سے کپڑے منگواتا ہے، کوئی دھاگا ناپتا ہے، کوئی بال منگواتا ہے. جو شخص ایسا عمل کرے سمجھو وہ جادوگر. کوئی آپ کو کاغذ دیتا ہے، اس میں خانے بنے ہوئے اور خانوں میں ارقام، نمبر لکھے ہوئے، 4 6 8 10 9. جادوگر ہے. اس لیے رقیہ خود کرو تاکہ ایسے لوگوں کے چنگل سے بچ سکو. رقیہ تو ان شرائط کے ساتھ درست ہے. شرعی اوراد ہو یا پھر عربی عبارت ہو جس میں اللہ تعالیٰ سے شفا کا سوال ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس دم سے امید اور توقع کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے حصول ہے شفا کی، کہ شفا اللہ دے گا، اس عمل کے نتیجے میں اللہ شفا دے گا. تو اگر یہ شرائط متحقق ہیں تو دم کرانا شرعاً درست اور جائز. اور جہاں تک تمائم کا تعلق ہے، یہ منکے وغیرہ، خرزات وغیرہ یا پھر تعویذ وغیرہ، تو منکے، اگر منکوں کے ساتھ آپ کا جو توقع اور امید کہ منکے لٹکانے سے شفا ملے گی، یہ باطل ہے، یہ بھی ناجائز ہے. اور جہاں تک تعویذ ہے تو تعویذ بھی ناجائز ہے. کیوں؟
اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ تعویذ کی کم از کم برائی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی تعویذ نہیں کیا۔ صحابہ بیمار ہوتے تھے، خود بیمار ہوتے تھے، پیارے پیغمبر نے کبھی نہ تعویذ لکھا نہ لکھوایا، نہ صحابہ سے عمل ثابت ہے۔ صرف مسند احمد میں ایک عمل عبداللہ بن عمرو بن عاص کا ملتا ہے کہ وہ نظر بد کا جو ذکر ہے، شرعی ذکر، اعوذ بکلمات اللہ التامات، بڑے بچوں کو یاد کرواتے تھے، اور چھوٹے بچے جو یاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے ان کو کاغذ پر لکھ کر گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ اگر اس سے مراد تعویذ ہے، اول تو یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی محمد بن اسحاق بذات خود ثقہ ہے مگر مدلس ہے، اس کا عنعنہ قابل قبول نہیں، اور اس سند میں اپنے شیخ عمر بن شعیب سے یہ عن سے روایت کر رہے ہیں، تو تدلیس کی بنا پر یہ حدیث منقطع شمار ہوگی اور قابل قبول نہیں۔ لیکن برسبیل صحت کچھ علماء نے اس کا اچھا معنی بیان کیا کہ بچوں کے گلے میں لکھ کے لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ یہ چھوٹے بچے چلتے پھرتے کھیلتے کودتے اس کو یاد کر لیں، رٹ لیں، دیکھ دیکھ کر یاد کر لیں، جب مقصد پورا ہو گیا پھر اتار لیتے تھے۔ تو مقصد بطور تعویذ نہیں تھا بلکہ مقصد برائے حفظ تھا، برائے تعلیم تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ لیکن اولاً یہ حدیث ضعیف ہے تو اس سے یہ تعویذ ثابت نہیں ہوتا۔ سلف صالحین نے گو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ جواز کے قائل تھے، لیکن صحیح قول جو نصوص کے مطابق وہ یہی ہے کہ تعویذ اور خرزات اور منکے تمائم ان سب کو لٹکانا ناجائز ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے ثابت نہیں۔ دوسرا، یہ توکل علی الغیر، غیر اللہ پر توکل ہے۔ آپ ان منکوں سے اور کاغذ کے ٹکڑے سے آپ شفا کی امید لگائے بیٹھے ہیں، حالانکہ شفا اور خیر کی طلب اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، اور دفع شر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے۔ جی، تو یہ حدیث فی الصحیح، مراد صحیح ہیں، بخاری مسلم ہیں، اور راوی اس کے ابو بشیر الانصاری ہیں جن کا نام قیس بن عبید تھا۔ یہ جنگ خندق میں موجود تھے، اور یہ بھی طویل العمر صحابی تھے، ان کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں تھا۔ سفر کا تعین نہیں ہے کون سا سفر تھا، سفر کی تعین نہیں ہے۔ فارسل رسولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ایک اعلان کرنے کے لیے۔ نمائندہ کا نام بعض روایتوں میں زید بن حارثہ آتا ہے۔ اعلان کیا تھا؟ لا يبقين في رقبة بعير قلادة من بثر او قلادة الا قطعت، کہ اونٹوں کے گلوں میں، اونٹوں کی گردنوں میں وتر کا قلادہ باقی نہ رہے، کاٹ دیا جائے۔ جن جن لوگوں کے اونٹوں کے گلوں میں قلادہ ہے وہ اس کو کاٹ دیں۔ یہ جو حدیث ہے نا، قلادۃ من وتر او قلادہ، راوی کو شک ہے کہ قلادہ کہا یا قلادۃ من وتر کہا۔ قلادۃ من وتر ہو تو وتر کا قلادہ، وتر کیا ہے؟ یہ کمان کی ڈوری، جو کمان، تیر کمان، کمان کی ڈوری یا کمان کی جو تندی ہے وہ وتر کہلاتی ہے۔ اور مشرکین مکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ کمان کی ڈوری جو ہے اس کا قلادہ بنا کر اگر اونٹ کے گلے میں لٹکا دیا جائے، باندھ دیا جائے، تو اونٹ کو بیماری نہیں لگتی اور نظر بد سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ بھی تعلق الی غیر اللہ ہے، اعتماد الی غیر اللہ ہے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر نے اس کی نفی فرمائی، اس کا انکار فرمایا اور کاٹنے کا حکم دیا۔ اور عام قلادہ بھی، حدیث میں دونوں باتیں مذکور ہیں، تو نفع سے خالی نہیں ہے۔ اگر عام قلادہ بھی اس نیت سے پہنایا جائے کہ نظر بد سے بچ جائے، بعض لوگ کالے رنگ کے دھاگے کو نظر بد سے بچاؤ کے لیے ایک نسخہ شافیہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ بالکل یہ تعلق الی غیر اللہ ہے، تعلق بغیر اللہ ہے، غیر اللہ سے شفا کی توقع جو کہ شرک ہے۔ ہاں، قلادہ اگر اس لیے باندھا جائے اونٹ کے گلے میں رسی باندھنے کے لیے تاکہ اس کو کھینچا جا سکے، چلایا جا سکے، ہانکا جا سکے، تو یہ ایک مصلحت ہے۔ لیکن اگر اس لیے باندھا جائے کہ یہ مرض سے محفوظ رہے، بیماری سے محفوظ رہے، تو پھر یہ تعلق بغیر اللہ ہے، حصول شفا کے لیے، جو کہ شرک ہوگا۔ جی۔